نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ اذان کا نزول کیا ہے، اذان کیسے سکھلائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی خاطر گھنٹی بجانے کا حکم دے دیا تو رات کو جب میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص گھنٹی اٹھائے گھوم رہا ہے۔ میں نے اسے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا تو گھنٹی بجائے گا؟ اس نے کہا، تم اسے کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں کیسی چیز نہ بتلاؤں جو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے؟ تو میں نے کہا، کیوں نہیں؟ اس نے کہا، چلو میرے پیچھے کہو۔ اس نے کہا، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میں نے اس کے پیچھے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 2 مرتبہ پہلے کہا، پھر میں نے 2 مرتبہ کہا، 4 مرتبہ میں نے اللہ اکبر کہا، جس کا معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا، کہو میرے پیچھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ 2 مرتبہ میں نے یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ میں نے اس کے پیچھے یہ کہا، پھر اس نے کہا، آپ یہ کہو، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو میں نے اس کے پیچھے کہا 2 مرتبہ، پھر اس نے کہا، کہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کی طرف۔ 2 مرتبہ میں نے یہ کہا، پھر اس نے کہا، کہو حی علی الفلاح، کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، مکمل اس نے مجھے اذان سکھلائی۔ جیسے جیسے وہ کہتا رہا میں اس کے پیچھے کہتا رہا۔ تو جب صبح ہوئی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور میں نے کہا، اللہ کے رسول، رات کو مجھے یہ خواب آیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے چاہا تو بلا شبہ یہ خواب سچا ہوگا۔ تو آپ نے جو خواب میں سیکھا ہے وہ حضرت بلال کو سکھا دو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی نسبت بلال کی آواز بلند ہے، تو جیسے آپ نے خواب میں سیکھا ہے وہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ اس کو بتاتے جائیں، وہ بلند آواز کے ساتھ اس کو ادا کرتا جائے گا۔ تو میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو میں نے اس کو بتلاتا گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنی زبان سے ادا کرتے گئے، حتیٰ کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز کے ساتھ اذان کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آواز سنی تو وہ سنتے ہی اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے اور دوڑے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم ہے جس اللہ نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، حق دے کر بھیجا ہے۔ میں نے بھی اسی طرح خواب میں دیکھا جس طرح حضرت اللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فللہ الحمد، بس اللہ کا شکر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان دینے کی کتنی فضیلت ہے۔ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو اس کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ جب اذان دی جاتی ہے شیطان اپنی ہوا کو خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے، پیٹھ کو موڑتا ہوا بھاگ جاتا ہے، اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اس کو آواز، جو اذان کی آواز نہ سن سکے جہاں سے وہ۔ پھر جب اذان مکمل ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جب تکبیر دی جاتی ہے وہ بھاگ جاتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو وہ آ کر نمازی کے دل میں ایسے وسوسے سے ایسی ایسی باتیں یاد کرواتا ہے جن کو وہ بھول چکا ہوتا ہے، جو اس کے خیال میں نہیں ہوتی، اس کو یاد کرواتا ہے، اس کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ بس اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے کتنی نماز پڑھ لی ہے، کتنی باقی رہ گئی ہے۔ تو یہ ساری شیطان کی وسوسے ہوتے ہیں، شیطان کے، جو شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے نماز پڑھتے وقت۔ اور اذان دینے والے کی کتنی فضیلت ہے تو آپ آنے والے فرامین سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامت، کہ قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں مؤذنوں کی ہوں گی، یعنی سب سے مرتبہ ان کا اونچا مرتبہ مقام ہوگا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینا کتنا ثواب ہے، پہلی صف میں نماز کو ادا کرنا کتنا ثواب ملتا ہے، تو لوگ اس کے لیے قرآن اندازی کریں۔ قرآن اندازی کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ باقی نہ رہتا، تو وہ البتہ ضرور اس پر قرآن اندازی کرتے اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ نماز کے لیے جلدی آنا کتنا ثواب ہے، پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز کو ادا کرنا کتنا ثواب ہے، تو وہ اس کے لیے ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کو پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو وہ ضرور آتے، چاہے ان کو اپنے چتروں کے بل گھسیٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آنا پڑتا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کو بلند آواز کے ساتھ اذان دینے کی وجہ سے بخش دیا جاتا ہے، اور جو بھی اس کی آواز سنتی ہے تری والی چیز یا خشکی والی چیز، وہ اس کی تصدیق کرے گی، اس کی گواہی دے گی، اور اس کو ان لوگوں کے برابر ثواب ملتا ہے جو لوگ اس کی اذان سن کے نماز کے لیے آتے ہیں۔ جتنا ثواب ان کو ملتا ہے نماز ادا کرتے وقت، اتنا ہی ثواب برابر کا اس مؤذن کو دیا جائے گا جو اذان دے کر لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا رب بکریوں کے اس چرواہے پر بہت خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا اذان دیتا ہے، پھر نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں دیکھو اس میرے بندے کو، یہ میں ڈر کی وجہ سے اذان دے رہا ہے اور نماز کو ادا کر رہا ہے، میں نے اس کو بخش دیا ہے، میں نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، آپ نے فرمایا امام ضامن ہے، مؤذن ایمانت دار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کے لیے اور امام کے لیے دعا کی ہے اللہم ارشد الائمۃ واغفر للمؤذنین، کہ اے اللہ ہمارے اماموں کی رہنمائی فرما اور ہمارے مؤذنوں کو بخش دے، کیونکہ مؤذن جو ہوتا ہے وہ نماز کے وقتوں کا امین ہے، اور جو امام ہوتا ہے وہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرواتا ہے، باجماعت ادا کرواتا ہے۔ اور مؤذن کیسا رکھنا چاہیے؟ کوشش کریں مؤذن وہ رکھیں جو تنخواہ وغیرہ اجرت وغیرہ نہ لے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے میرے قبیلے کا امام بنا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت امامہم وقتدی باضعافہم، تم ان کے امام ہو لیکن ان کے کمزور لوگوں کی اقتداء کرنا، ایسے شخص کو مؤذن رکھنا جو اپنی اذان پر اجرت نہ لے، ایسا مؤذن رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو بغیر تنخواہ کے اذان دے۔ اب اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے اس کو تنخواہ دینی، کوشش کریں اگر مل جائے تو عمدہ بات، اگر نہ ملے تو آپ تنخواہ دے کر بھی مؤذن رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک تھیلی دی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مؤذن بغیر تنخواہ کے مل جائے تو اچھی بات ہے، اگر نہ ملے تو آپ تنخواہ دار بھی مؤذن مقرر کر سکتے ہیں۔ اور سیدنا مالک بن حوارث رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اپنے قبیلے کے چند لوگوں کے ساتھ، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 20 راتوں کا قیام کیا، ہم آپ کے پاس 20 راتیں ٹھہرے، تو آپ بڑے ہی رحم دل تھے، بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے، آپ نے ہمیں اللہ کا دین سکھلایا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ گھر جانا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر جا سکتے ہو، وہاں جا کر لوگوں کو دین سکھلاؤ، لیکن جب رستے میں اذان کا وقت ہو جائے تم میں سے ایک شخص جو ہے وہ اذان کہے، اور پھر جو دوسرا ہے وہ جو عمر میں سے بڑا ہو وہ آپ کی امامت کروائے۔ اور اسی طرح
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے جو سفر میں جانے والے تھے، سفر کے لیے نکلنے والے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ سفر کے لیے نکلنے لگے ہو تو جہاں اذان کا وقت ہو جائے تو پہلے آپ نے اذان دینی ہے، پھر آپ میں سے جو عمر میں بڑا ہو وہ آپ کی دوسرے کی امامت کروائے. تو اب جو ہے اگر آپ نے دو نمازوں کو اکٹھا کرنا ہے تو دو نمازوں کے لیے آپ ایک اذان کہیں گے اور دو اقامتوں کے ساتھ آپ کو نمازوں کو ادا کریں گے. جیسا کہ حضرت اللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے آپ کے طریقہ حج کو بتلایا کہ آپ وسلم حج ایسا کیا، تو انہوں نے طریقہ بتلاتے ہوئے یہ بھی بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اذان کے ساتھ دو اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کو اکٹھا کیا تھا. اور اسی طرح اگر کوئی مسجد میں جاتا ہے تو جانے سے پہلے نماز ہو جاتی ہے، وہ دوسری جماعت کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اذان دینا ضروری نہیں ہے، وہ اقامت کروائے اور اس کے بعد آپ جمع کروا سکتے ہیں. اگر دوسری جماعت کے لیے آپ اذان بھی دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں آئے تو نماز ہو چکی تھی تو انہوں نے دوبارہ اذان اور اقامت کہی اور جمع کروا کر نماز پڑھی. اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ دوسری نماز جماعت کے لیے اذان دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ اقامت کے ساتھ اکیلی اقامت کہہ کر جماعت کروانا چاہیں تو وہ بھی جو ہے آپ کروا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرا رب العزت ہم سب کو دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.